الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الذين هم بالاقتداء جدير. وبعد، فقد قال تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم سامعین و حاضرین، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود سلام پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا علی محمد سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد قدر حسنہ و جمالہ جاہہ و جلالہ جودہ و نوالہ برہ و کمالہ وعلی آلہ ووارث حالہ. ان سے مل کر خود بدلتا تھا ستمگر کا مزاج. ستمگر کہتے ہیں ظلم اور زیادتی کرنے والے کو، پریشان کرنے والے کو. تو ان سے مل کر خود بدلتا تھا ستمگر کا مزاج، اور رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج کہ ان سے مل کر خود بدلتا تھا ستمگر کا مزاج. رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج، اور وہ جدھر گزرے وہ خطے محترم بنتے گئے. وہ جدھر گزرے وہ خطے محترم بنتے گئے. کوچہ و بازار سب رشک ارم بنتے گئے. کوچہ و بازار سب رشک ارم بنتے گئے. اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو. کوچہ و بازار سب رشک ارم بنتے گئے، اور سنگ کے سینے پہ بھی نقش قدم بنتے گئے. سنگ کے سینے پہ بھی نقش قدم بنتے گئے. ان کے چلنے سے پگھل جاتا تھا پتھر کا مزاج. ان کے چلنے سے پگھل جاتا تھا پتھر کا مزاج. رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج. رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج. اور وہ پیغمبر اور ان کا گھرانہ کیا تھا کہ کوئی طیب، کوئی طاہر اور کوئی قاسم ہوا. یہ حضور کے شہزادوں کے نام کہ کوئی طیب، کوئی طاہر اور کوئی قاسم ہوا. ام کلثوم اور زینب اور رقیہ فاطمہ. ام کلثوم اور زینب اور رقیہ فاطمہ اور عائشہ کا خود کلام پاک میں ہے تذکرہ. عائشہ کا خود کلام پاک میں ہے تذکرہ. اور ڈھل گیا تھا ایک ہی سانچے میں گھر بھر کا مزاج. ڈھل گیا تھا ایک ہی سانچے میں گھر بھر کا مزاج. اور رب نے کچھ ایسا بنایا تھا پیغمبر کا مزاج کہ ان سے مل کر خود بدلتا تھا ستمگر کا مزاج. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری گفتگو کا عنوان اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم آج کی گفتگو میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے
کہ اول تو اخلاق کسے کہتے ہیں، اور پھر وہ اخلاق جب اس کی نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو جائے، اور جب وہ اخلاق اس کو یہ بلندی عطا کی جائے، اس کو اخلاق پہ یہ رفعت دی جائے کہ اس کا نام مصطفیٰ کے نام کے ساتھ لیا جائے، پھر وہ اخلاق جو اخلاق مصطفیٰ بنتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بات اخلاق کی آئی اور اخلاق مصطفیٰ تک پہنچی تو کچھ وہ لوگ جن کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کرتے، تو ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا، ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم بہت اخلاق کے بارے میں سنتے ہیں، ہمارے حضور کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا اخلاق کس طرح تھا، آپ جب گھر میں ہوا کرتے تھے تو کس اخلاق میں ہوا کرتے تھے، آپ جب اپنے دوستوں اور اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے تو آپ کا اخلاق کیسا ہوا کرتا تھا، آپ جب اپنے دشمنوں کے درمیان ہوا کرتے تھے تو آپ کا اخلاق کا عالم کیا ہوا کرتا تھا، آپ جب مکے میں ان وحشیوں اور ان بدتمیزوں اور ان گستاخوں کے درمیان ہوا کرتے تھے کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی تو آپ کا اخلاق کیا ہوا کرتا تھا۔ تو جب یہ سوال کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا تو انہوں نے سوچا کہ اس کا جواب کس سے حاصل کیا جائے، ایسی کون سی شخصیت ہے کہ جس سے اس سوال کا صحیح جواب مل سکتا ہے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ آج ہم اخلاق مصطفیٰ پر بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آخر حضور کا اخلاق کیا تھا۔ اب کوئی ایسی شخصیت چاہیے، کوئی ایسا ذریعہ چاہیے، کوئی ایسا معتبر سورس چاہیے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو کہ اخلاق مصطفیٰ در حقیقت تھا کیا۔ اب اگر یہ سوال کسی ایسے آدمی سے کیا جائے جس نے حضور کو صرف میدان جنگ میں دیکھا ہو، اگر حضور کو صرف میدان جنگ میں دیکھا ہو اور اس سے آپ پوچھیں کہ یہ بتاؤ کہ حضور کا اخلاق کیا تھا، وہ تو صرف اتنی بات بتائے گا جتنی آپ میدان جنگ میں کیا کرتے ہیں۔ اس سوال کا صحیح جواب نہیں ملے گا، بات سمجھ آ رہی نا آپ کے۔ اب کسی ایسے آدمی سے پوچھیں کہ حضور کا اخلاق کیا تھا جو صرف آپ کے ساتھ سفر میں رہا ہو، جس نے کچھ وقت آپ کے ساتھ سفر میں گزارا ہو، اگر اس سے پوچھیں کہ تم بتاؤ کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا تو اس کا جواب تو صرف اتنا ہوگا کہ بھئی سفر میں حضور کا اخلاق یہ تھا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی اور شخص سے پوچھیں جس نے کبھی حضور کے ساتھ بیٹھ کر اس کو یہ قسمت نے اس کو وہ دن دکھایا ہو کہ حضور کے دسترخوان پر بیٹھ کر حضور کے ساتھ کچھ نوالے کھائے ہوں، اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا تو وہ تو یہی جواب دے سکتا ہے کہ ہاں دسترخوان پر حضور کا اخلاق یہ تھا۔ آپ کسی کے پاس چلے جائیے، اس سوال کا صحیح جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو جس سے آپ سوال کریں گے اخلاق کے بارے میں صرف اتنی بات بتائے گا جتنا اس کے سامنے ہوا ہے۔ اب لوگ پریشان ہوئے کہ آخر اس سوال کا صحیح جواب کہاں جا کے معلوم کریں، حضور کا اخلاق کیسا تھا، اخلاق مصطفیٰ کیسا تھا، اس کے بارے میں صحیح جواب کون دے سکتا ہے۔ جب بہت دماغ دوڑایا، انسان حیران و پریشان ہو کر تھک ہار گیا تو اس کی نظر تمام لوگوں پر میں سے کسی ایک شخص پر پڑتی ہے، اور وہ ذات اور وہ گھر کہ جہاں سے اس کو اس سوال کا صحیح جواب مل سکتا ہے۔ تو اس نے بہت سوچا اور جب بہت غور کیا اور کوئی شخصیت ایسی نظر نہیں آئی کہ جس سے اس سوال کا صحیح جواب معلوم ہو سکے تو لوٹ پھیر کر سوال کرنے والا خود حضور کے گھر میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچ گیا۔ اب حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ اے ام المؤمنین آپ یہ بتائیے کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، اس لیے کہ اگر ہم کسی ایسے شخص سے پوچھتے جو حضور کے ساتھ صرف میدان جنگ میں رہا ہو تو وہ بتاتا، اور آپ وہ ہیں کہ حضور کے ساتھ غزوات میں بھی رہی ہیں، آپ کی
شان وہ ہے کہ آپ حضور کے ساتھ سفر کے اندر بھی رہی ہیں، آپ کی شان وہ ہے کہ آپ نے حضور کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے، جب حضور اپنے احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنا بھی آپ نے دیکھا ہے، جب حضور مکے میں، جب حضور مدینے میں اپنے دشمنوں کے درمیان جنگ میں ہوتے ہیں وہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہے، جب حضور رات میں اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر رہے ہوتے ہیں وہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہے، جب حضور اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں وہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہے، جب حضور اپنے گھر میں ہو کر اپنی بیویوں سے گفتگو کرتے ہیں وہ منظر بھی آپ نے دیکھا ہے۔ اے ام المؤمنین، اے عائشہ صدیقہ، اب آپ ہی فرما دیجیے حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا اخلاق کیا تھا؟ تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ اگر یہ بتانے بیٹھتی کہ ہاں میں لگ بھگ 13 سال تک یا 12 سال تک حضور کے ساتھ رہی، دن میں بھی آپ کے ساتھ رہی، رات میں بھی رہی، صبح بھی رہی، شام بھی رہی، سفر و حضر میں بھی رہی، اگر وہ ہر چیز کو الگ الگ بیان کرنے بیٹھتی کہ میدان جنگ میں حضور کا اخلاق یہ ہے، گھر میں حضور کا اخلاق یہ ہے، باہر حضور کا اخلاق یہ ہے، لیٹنے میں حضور کا اخلاق، تو اگر اس طرح بیان کیا جاتا تو ایک طویل زمانہ گزر جاتا، ایک طویل مدت گزر جاتی، اور حقیقت یہ ہے کہ اخلاق مصطفیٰ کی پوری تعریف نہیں ہو پاتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس پوری بحث میں پڑھنے کی بجائے، اس پوری طویل گفتگو میں پڑھنے کی بجائے، اس لمبی بات کرنے کی بجائے آپ نے اس اہم سوال کا جواب، اور وہ سوال کہ جس کا جواب حضرت عائشہ کے علاوہ سوال کرنے والے کو اور کہیں نہیں ملا تھا، اس اہم سوال کا جواب جب حضرت عائشہ نے دیا تو 2 لفظوں میں دے دیا، 2 جملوں میں دے دیا۔ تو آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ اتنا اہم سوال آج کائنات کے اس عظیم المرتبت انسان کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ جس جیسا بلند اخلاق والا، کہ جس جیسا اعلیٰ اخلاق والا انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اس اعلیٰ انسان والے کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کی گھر والی، اس کی بیوی اس کا جواب دے، اور وہ جواب صرف 2 جملوں میں پورا ہو جائے۔ بات بڑی حیرت کی ہے نا، بات آپ کی سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کتنا اہم سوال ہے، یہ اس ذات گرامی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جس جیسا اخلاق والا اس دھرتی کے اوپر پیدا نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو بہت لمبا ہونا چاہیے تھا، اور جواب بھی دینے والا کوئی غیر نہیں ہے، جواب دینے والا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے سامنے ان کی زندگی کا کوئی ایک گوشہ ہو، جواب دینے والی بھی وہ شخصیت ہے کہ جس کے حضور کی پوری زندگی کو ہر حال میں، دن میں، رات میں، غصے میں، خوشی میں، محبت میں، آرام میں، تکلیف میں، ہر حالت میں حضور کی زندگی کا مشاہدہ کیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کا اخلاق کیا تھا اس کا جواب دینا شروع کیا تو ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی کہ ختم ہو گئی۔ 2 جملوں میں جواب پورا، 2 لفظوں میں جواب پورا۔ اور حقیقت تو یہ ہے، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری ماں، اے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر کوئی جواب دینے والا اتنا لمبا جواب دیتا کہ رات گزر جاتی، دن گزر جاتا، لیکن اے ہماری ماں، اس کا جواب آپ کے جواب سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حضور کے اخلاق کے بارے میں جو بات 2 لفظوں میں فرما دی، جو بات 2 جملوں میں کہہ دی، بیان کرنے والے رات بھر بیان کرتے رہیں، لکھنے والے دفتر کے دفتر لکھ جائیں، لیکن اخلاق مصطفیٰ کے سلسلے میں، حضور کے اخلاق نبوی کے سلسلے میں وہ جامع جواب نہیں ہو سکتا جو حضرت عائشہ نے 2 جملوں میں دے دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر حضرت عائشہ نے ایسی کون سی بات کہہ دی اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں کہ جب پوچھا گیا کہ اے ام المؤمنین یہ بتائیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، تو آپ نے اتنا فرمایا
کہ پوچھنے والے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ کانا خلقہ قرآن، حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ حضور کا اخلاق تو قرآن کریم تھا۔ بتانے والوں نے بتایا، جاننے والوں نے بتایا کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو جو چیزیں آئی ہوئی تھیں، قرآن کریم نے ایک انسان کے اندر جس اخلاق کی رہنمائی کی تھی، حضور کا اخلاق، حضور کا کردار، حضور کا عمل، حضور کا چلنا پھرنا، حضور کا کھانا پینا، حضور کا سونا جاگنا، حضور کا بات کرنا، آپ کا مسکرانا، آپ کے آنسو بہانا، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کریم کے احکامات کے مطابق تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضور کا اخلاق قرآن تھا۔ بے شک۔ لیکن اس بات کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بات تو عام طور پہ کہی جاتی ہے، آپ نے اس سے پہلے بھی سنی ہوگی کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا کردار قرآن کے احکامات کی پیروی ہے۔ لیکن بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارے حضور کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، رسول کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، قرآن کو جانتے ہونا، قرآن پڑھتے ہونا، یہ قرآن پورا کا پورا حضور کے اخلاق کا بیان نازل کیا گیا۔ قرآن کے اندر کہیں حضور کے اخلاق کا بیان ہے، قرآن کے اندر کہیں حضور کے مسکرانے کا بیان ہے، قرآن کے اندر کہیں حضور کے چلنے پھرنے کا بیان ہے، قرآن کے اندر کہیں حضور کے آسمان کی طرف دیکھنے کا بیان ہے، حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، پورا قرآن حضور کے اخلاق کے بیان میں آیا ہوا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب بات آگے بڑھی، بات تو درست ہے کہ حضور کا اخلاق قرآن، اس کا ایک مطلب تو یہ کہ آپ کی پوری زندگی قرآنی احکامات پر چلنے کا نام، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا اخلاق اس سے کیا پوچھتے ہو، حضور کے اخلاق کو تو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 پارے اتارے، 30 پارے نازل فرمائے۔ تو حضور کا اخلاق قرآن ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ بھئی ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ فرمایا کہ حضور کا اخلاق قرآن، تو بعض علماء نے، بعض بزرگوں نے، بعض اہل دل نے اس کا یہ مطلب بھی سمجھا کہ ارے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، جس طرح قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی گہرائی تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے کہ جس کے معنی کو حقیقتاً کوئی نہیں سمجھ سکا، جس کے معنی کی تہ تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ قرآن کریم اللہ کے کلام کا ایسا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی، جس کی تہ تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اپنے ظرف کے مطابق جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے قرآن کو سمجھ لیتا ہے۔ تو حضور کا اخلاق دراصل قرآن کریم ہے۔ جس طرح قرآن کریم کو سمجھنے میں عقل عاجز ہے، اسی طرح حضور کا اخلاق ہے کہ حضور کے اخلاق کی گہرائی کو سمجھنے میں، حضور کے اخلاق کی حقیقت کو سمجھنے میں، حضور کے اخلاق کو پورا سمجھنے میں عقل انسانی حیران ہے۔ یہ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنی عقل کے زور پر، اپنے مطالعے کے زور پر، اپنے علم کے زور پر حضور کے اخلاق کو پورا کا پورا جان سکے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا اخلاق قرآن، کہ جس طرح قرآن کو جس سمت سے بھی دیکھا جائے، جس جہت سے بھی دیکھا جائے، جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، جو کلام الہی ہے، اس جیسا کلام قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کا کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا کلام نہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے، اس جیسا کلام، اس کی مثال کلام کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اب جب یہ فرمایا کہ حضور کا اخلاق قرآن ہے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں لکھی جا سکتی کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حضور کا اخلاق قرآن، تو سمجھ میں بات آئی کہ حضور کے اخلاق کی طرح کوئی اخلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اسی طرح حضور کا اخلاق مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے، حبیب خدا ہونے کی وجہ سے حضور کا اخلاق بے نظیر و بے مثال ہے۔ جس طرح قرآن کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اخلاق مصطفیٰ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور کا اخلاق یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن اپنے کلام الہی ہونے میں
اپنے معجزہ ہونے میں بے نظیر و بے مثال، اس کی نہ کوئی مثال قرآن نازل ہونے سے پہلے اور نہ قرآن کی کوئی مثال قرآن نازل ہونے کے بعد۔ اسی طرح انبیاء تو بہت آئے، مرسلین تو بہت آئے، لیکن خدا کی قسم اخلاق مصطفیٰ کی مثال نہ ان سے پہلے کسی نبی کے اندر، نہ ان سے پہلے کسی انسان کے اندر، اور نہ قیامت تک کسی انسان میں اخلاق کا وہ اعلیٰ معیار نظر آئے گا جو اخلاق مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور کا اخلاق قرآن ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی نا آپ لوگوں کو؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب ایک مطلب اور ہو سکتا ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ جو حضرت عائشہ نے یہ کہا تھا کہ حضور کا اخلاق قرآن کریم ہے، اس کے اتنے بہت سے معنی بیان کر دیے، ایک مطلب اور بھی تو ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام اور یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ دراصل حضرت عائشہ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، حضور کا اخلاق تو اللہ کا اخلاق ہے، اس کی مثال اس طرح دی کہ حضور کا اخلاق قرآن کریم ہے۔ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تخلقوا باخلاق اللہ، اے لوگوں اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو، اللہ کے خوب کو اختیار کرو۔ اب حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، حضور کا اخلاق تو قرآن، اور کیوں قرآن اللہ کا کلام، تو بات سمجھ میں ہی آئی کہ حضور کا اخلاق اخلاق الہی ہے، حضور کا اخلاق اللہ کا اخلاق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت، اپنی تمام صفات کا پرتو اور مظہر حضور کے اخلاق کو بنا دیا۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا اخلاق یہ اللہ کا اخلاق ہے اور حضور کا کردار و عمل، حضور کی صفات دراصل اس میں اللہ کی صفات و اخلاق جلوہ فرماتی ہیں۔ اب اسی بات کو قرآن میں دیکھیں کہ قرآن میں فرمایا تھا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ یہ اللہ کا رنگ ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا۔ آدمی جب کوئی کپڑا رنگوانے کے لیے کسی رنگ والے کے پاس جاتا ہے تو اپنی پسند بتاتا ہے کہ یہ سوٹ نیلے رنگ کا ہے، اس دوپٹے کو نیلا رنگ دو، یہ ہرے رنگ کا سوٹ ہے، اس کو ہرے رنگ سے رنگ دو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رنگ والے کے پاس گئے اور اس سے کہتے ہیں دوپٹہ چندری تمہارے حوالے، تم جس رنگ میں چاہو رنگ، جو رنگ تمہیں پسند ہو اس میں رنگ، جو رنگ تم چاہو اس پر چڑھا دو۔ کبھی کبھی رنگ دوپٹے والے کی پسند کا نہیں ہوتا بلکہ رنگنے والے کی پسند کا ہوتا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ یہ اللہ کا رنگ ہے، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کردار مصطفیٰ ہے، یہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور وہاں موجود ہوئے، تو اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ بلا تشبیہ و تمثیل اپنے کردار کا دوپٹہ، اپنے کردار کی چادر یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ اے پروردگار تیرا بندہ محمد بن عبداللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے اور تیرے رنگ کا منتظر ہے، اب تو جس رنگ میں چاہے اس کو رنگ۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا ہوگا کہ اے محبوب جب آ ہی گئے ہو اور بات رنگ کی آ گئی تو آج رنگنا تمہاری پسند کا نہیں ہوگا، تمہاری مرضی کا نہیں ہوگا، میں خالق ہو کر، میں رب ہو کر جس رنگ میں چاہوں گا تمہارے کردار کو، تمہارے اخلاق کو، تمہاری ذات کو، تمہاری گفتگو کو اس رنگ میں رنگ لوں گا، اور میرے پاس خود میرا رنگ موجود ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاق مصطفیٰ کی چادر کو اپنے اخلاق کے چادر کے رنگ سے رنگ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ حضور کا اخلاق یہ قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم کا جو رنگ نظر آئے گا، قرآن کریم میں اخلاق کا جو رنگ نظر آئے گا وہی رنگ حضور کی ذات اقدس میں نظر آئے گا۔ قرآن کریم میں گفتگو کا جو رنگ نظر آئے گا، چلنے پھرنے کا جو رنگ نظر آئے گا، بات کرنے کا جو رنگ نظر آئے گا، دشمنوں کے ساتھ بات
کرنے کا جو رنگ نظر آئے گا، دوستوں کے درمیان وقت گزارنے کا جو رنگ نظر آئے گا، غرض کے انسانی زندگی کا جو رنگ قرآن کریم کے اندر نظر آئے گا، وہ رنگ اللہ نے اپنے حبیب کے اخلاق و کردار میں اتار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبغۃ اللہ، یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ جب بات آگے بڑھی، اب اس بات پہ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو اپنی طرف سے آپ نے کہہ دیا، کہا اللہ کا اخلاق جس کو اخلاق الہی کہتے ہیں، اور کہا ایک بندے کا اخلاق۔ بھئی اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑے بزرگ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم سب ان کا نام جانتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا اے جنید آپ یہ بتائیے کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اخلاق کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ اخلاق اگر جاننا چاہتے ہو تو 4 چیزوں کو جان لو۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اخلاق کسی کا دیکھنا ہو تو اس کی سخاوت دیکھو، اگر اخلاق دیکھنا ہو تو اس کی سخاوت دیکھو، اور یہ دیکھو کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو کبھی اخلاق سخاوت پہ نظر آتا ہے، کبھی اخلاق الفت پہ نظر آتا ہے، کبھی اخلاق نصیحت پہ نظر آتا ہے، اور کبھی اخلاق شفقت پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں فرمائی کہ اخلاق سخاوت کا نام ہے، اخلاق الفت و محبت کا نام ہے، اخلاق رحمت و شفقت کا نام ہے، اخلاق نصیحت کا نام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اخلاق کے بارے میں فرمایا، اب میں یہاں سے بات مکمل کرنے جا رہا ہوں کہ آخر ہم حضور کے اخلاق کو، اخلاق مصطفیٰ کو اخلاق الہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور یہ آپ سمجھ چکے کہ اخلاق الفت و محبت کا نام ہے، رحمت و شفقت کا نام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ذات گرامی کے نام سے شروع جو بہت رحم کرنے والی، نہایت رحم کرنے والی ہے، یہ اللہ کا اخلاق ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اور یہ اللہ کا اخلاق۔ اور جب بات اخلاق مصطفیٰ کی آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب میں تو رحمان الرحیم ہوں، یہ میرا اخلاق ہے کہ میں مخلوق کے ساتھ رحمان الرحیم، لیکن تم چونکہ میرے اخلاق سے متخلق ہو، میں تمہیں اپنے اخلاق کا نمونہ بنا رہا ہوں، جاؤ جس طرح میں رحمان الرحیم تمہیں رحمت عالم بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اللہ رحمان الرحیم یہ اس کا اخلاق، اور حضور رحمت للعالمین یہ حضور کا اخلاق۔ واہ واہ، اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں رأفت کرنے والا ہوں، میں نرمی اور شفقت کرنے والا ہوں، اور پھر فرمایا کہ جس رسول کو بھیج رہا ہوں ان کا اخلاق یہ ہے کہ میں تو رؤوف رحیم ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس رسول کو بھیجا اس کی شان یہ ہے وبالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ یہ رسول اہل ایمان کے ساتھ رأفت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور رحم کرنے والے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور کا اخلاق، یہ بات آپ سمجھ گئے نا کہ حضور کا اخلاق دراصل اخلاق الہی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اخلاق ہے، جو رحمت، جو محبت، جو کرم اللہ اپنے بندوں پر فرماتا ہے، وہ اللہ کی صفت، اور اس صفت کا پرتو، اور اس صفت کا مظہر، اور اس صفت کی جلوہ نمائی یہ حضور کی اخلاق کریمہ میں نظر آتی ہے۔ بے شک، اس بات کو سمجھنے کے بعد جب بات آگے بڑھی تو ہوتا یہ ہے کہ دنیا جہان کے لوگوں کے لیے اخلاق کا ایک معیار ہوتا ہے، ایک دستور ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو اس معیار کے مطابق چلنا ہے، اور اگر اس معیار کے مطابق آپ نہیں چلے، اخلاق کا یہ معیار ہے، آپ یہ کریں گے تو با اخلاق کہلائیں گے۔ ہوتا ہے نا ایک معیار ہوتا ہے اخلاق کا، اگر ایسا کریں گے تو آپ اخلاق والے کہلائیں گے، اگر ایسا کریں گے تو اخلاق والے کہلائیں گے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو آپ بد اخلاق کہلائیں گے۔ یہ ہوتا ہے نا، ایک معیار ہوتا ہے۔ کائنات کے ہر انسان کے لیے اخلاق کا ایک معیار، یہ بات بہت سمجھنے کی ہے اور بہت پتے کی بات ہے کہ اگر آپ کو اخلاق والا کہلانا ہے، اگر آپ کو صاحب خلق کہلانا ہے تو اس معیار کے مطابق آپ کو اپنی زندگی ڈھالنا پڑے گی۔ لیکن یہ صاحب خلق عظیم کی بات ہے، یہ ہم اس ذات کی بات کر رہے ہیں کہ جس کا اخلاق الہی تھا،
دنیا کے تمام انسانوں کو با اخلاق کہلانے کے لیے، اخلاق والا کہلائے جانے کے لیے اخلاق کے اس معیار پر پورا اترنا ضروری ہے، لیکن یہ حبیب کبریا ہے جو اللہ کے اخلاق سے متخلق ہے اور اللہ کے اخلاق کا بذل و نمونہ ہے۔ یہاں معیار کی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی چیز اخلاق والی کہلاتی ہے، کوئی چیز خلق والی کہلاتی ہے تو مصطفیٰ کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر مصطفیٰ کے اندر موجود ہے تو اس کو اخلاق کہا جائے گا، اور مصطفیٰ میں نہیں تو وہ اخلاق نہیں ہو سکتے۔ یعنی سارے انسانوں کے لیے ایک معیار ہے، اگر اس پر پورا اترے گا تو اس کو با اخلاق کہیں گے، لیکن مصطفیٰ خود اخلاق کا معیار ہے۔ جو چیز مصطفیٰ کے اخلاق پر اترے وہ اخلاق والی کہلائے گی، اور جو چیز مصطفیٰ کے کردار سے دور ہو وہ اخلاق والی نہیں ہو سکتی۔ اب حضور کی زندگی اس کے معیار پر اخلاق کو تولا جائے گا، حضور کے کردار کے معیار پر، حضور کے کردار کے ترازو پر، حضور کی سیرت کے ترازو پر۔ اب جو چیز اس ترازو پر پوری اترتی ہے اس کو اخلاق کہا جائے گا، اور جو چیز مصطفیٰ کے کردار میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں موجود نہ ہو وہ اخلاق نہیں ہو سکتی۔ اب یہی سمجھ لیجئے کہ کتنا بڑا فرق ہے عام انسانوں کے اخلاق اور اخلاق مصطفیٰ میں۔ ارے جب عام انسانوں کو بااخلاق کہلائے جانے کے لیے اخلاق کے اس معیار پر پورا اترنا ضروری، اور اخلاق کو اخلاق کہلائے جانے کے لیے مصطفیٰ کے کردار پر پورا اترنا ضروری، تو جب عام انسان کا اخلاق اور مصطفیٰ کے اخلاق میں جب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا تو کوئی انسان کس منہ سے حضور کے برابر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ارے کہاں انسان کا کردار کہ اس کو بااخلاق ہونے کے لیے اس معیار پر پورا اترنا ضروری، اور کہاں وہ صاحب خلق عظیم کہ جس کے اخلاق کا عالم یہ ہو کہ جو چیز، جو بات، جو ادا اس کے کردار میں نہ ہو وہ اخلاق میں کہلاتا ہے۔ اب ایک بات اور سمجھ لیجئے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بارے میں بہت سی باتیں فرمائی کہ میں نے ان کو یہ عطا فرمایا، میں نے ان کو یہ نعمت دی، میں نے ان کو یہ نعمت دی، بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا۔ یہ بھی بات بڑی اہم ہے اور نئی بھی ہے، مطلب نئی تو نہیں ہے تو بات پرانی، لیکن آپ کے لیے نئی ہے کہ آپ نے سنی نہیں ہوگی، بات کوئی نئی نہیں ہے، بات تو بہت پرانی ہے۔ نئی اس معنی کر کہ آپ نے اب تک نہیں سنی ہو، وہ یہ کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو نعمتیں عطا فرمانے کا ذکر کیا، عام طور پر فرما دیا کہ میں نے تمہیں یہ عطا فرمایا، میں نے آپ کو یہ دیا، میں نے آپ کو یہ دیا۔ لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں، دو خوبیاں، دو صفتیں اللہ نے اپنے رسول کو ایسی عطا فرمائی کہ جن کے ساتھ عظیم فرمایا۔ بڑی نکتے کی بات ہے، سبحان اللہ، بے شک ہم آپ کو رحمت دے رہے ہیں، عظیم نہیں فرمایا کہ رحمت عظیم دے رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ آپ شفاعت کرنے والے ہیں، عظیم نہیں فرمایا۔ دو چیزیں ایسی ہیں جب ان کا ذکر کیا تو فرمایا تمہیں دو عظیم چیزیں دی ہیں۔ پہلی بات تو کیا، ایک جگہ فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ کا آپ پر بہت عظیم فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ جب فضل کی بات آئی تو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو فضل عظیم عطا فرمایا ہے، اور جب اخلاق کی بات آئی تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ تو حضور کے پاس جو فضل ہے وہ اللہ کا فضل عظیم، اور جو خلق ہے وہ بھی خلق عظیم۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان دو چیزوں کو خاص طور سے عظمت کے ساتھ ذکر کیا کہ آپ کے اوپر فضل عظیم اور آپ کا خلق عظیم۔ عظیم کہتے ہیں بہت بڑے، بہت زیادہ کو، تو آپ کے پاس جو فضل ہے وہ معمولی فضل نہیں ہے، وہ اللہ کا عام فضل نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جب دوسرے انبیاء کا ذکر آیا، جب دوسری مخلوقات کا ذکر آیا، جب دوسرے انسانوں کا ذکر آیا تو صرف اتنا فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ صرف اپنے فضل کی بات کی، لیکن جب بات اپنے حبیب کی آئی، جب بات مصطفیٰ کو دینے کی آئی تو فرمایا کہ وہ تو اور تھے جن کو میں نے فضل دیا تھا، یہ میرا حبیب ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تمہیں فضل عظیم عطا فرمایا۔
تو حضور کے پاس فضل عظیم بھی ہے اور خلق عظیم بھی ہے۔ نہ تو جیسا فضل آپ کو عطا فرمایا اس کائنات پر ویسا فضل الہی کسی اور پر نہیں ہوا، اور جو خلق و اخلاق آپ کے پاس ہے ویسا خلق و اخلاق اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا۔ بے شک سبحان تو آپ صاحب خلق عظیم بھی ہیں اور صاحب فضل عظیم بھی ہیں۔ بے شک نہ فضل پانے میں کوئی آپ کی طرح، نہ اخلاق والا ہونے میں کوئی آپ کی طرح۔ بے شک اب یہ اخلاق تھا کیا؟ اس اخلاق کے بارے میں آپ نے سنا، اور جو اخلاق عظیم کہلایا دراصل درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ حضور کا اخلاق الہی کا پرتو اور مظہر اور نمونہ ہے، تو ایک دو واقعات اور سنتے چلیں کہ دراصل وہ کیسا اخلاق تھا کہ حضور کا اخلاق الہی ہے، اللہ کا اخلاق۔ اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ ابھی میں نے کہیں پڑھا اور بڑے پتے کی بات پڑھی، ہم بات کر رہے ہیں اخلاق الہی کی، یاد رکھیے حضرت علی نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اے مولا علی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن فوراً قبول نہیں ہوتی۔ کیا کہا؟ کہ اللہ سے دعا مانگتا ہوں لیکن فوراً قبول نہیں ہوتی، اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، کیا کروں؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ ارے نادان، اس بات پر اللہ کا شکوہ کر رہا ہے کہ دعا مانگتا ہوں فوراً قبول نہیں ہوتی، کبھی اس بات کا شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ گناہ کرتا ہوں فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ گناہ کرتا ہوں فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا، وہ تو قادر مطلق ہے، جب چاہے جیسے ہی گناہ کرے فوراً عذاب نازل فرما دے، فوراً غضب نازل ہو جائے، فوراً انتقام نازل ہو جائے۔ اس بات پر اللہ کا شکوہ کرنے والے کہ دعا کرتا ہوں فوراً قبول نہیں ہوتی، کبھی اس بات پر شکر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ میں اللہ کا گناہ کرتا ہوں فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا۔ وہ علم والا، وہ حلیم، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھپانے والا، کو معاف کرنے والا، تو اس کا اخلاق یہ ہے، اخلاق الہی یہ ہے کہ گناہ کرے تو اس کو چھپاتا ہے۔ یہ اخلاق الہی کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ اخلاق الہی کہ وہ ستار العیوب ہے کہ بندوں کے عیب چھپانے والا۔ آپ ذرا سوچئے، آج کل سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے کہ عجیب قسم کی گھنٹیاں، عجیب قسم کے بزر، بیل، کچھ ہو فوراً گھنٹی بج جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ کوئی ایسا سسٹم بنا دیتا کہ جیسی جھوٹ بولا ٹر گھنٹی بج گئی، کیا کرتے تھے؟ ہوتا نا، رشوت لے رہے ٹر پکڑ گئے۔ اللہ قادر تھا نا، لیکن ایسا نہیں کیا اس نے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس نے عیب کو چھپایا ہے، اس نے پردہ پوشی کی ہے، وہ عیب چھپانے والا ہے، اور نہ صرف چھپایا بلکہ مہلت دی ہے۔ آپ گناہ پر گناہ کر، ہم اور آپ گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے دو احسان، پہلا احسان تو یہ کہ اس نے لوگوں کی آنکھوں سے ہمارے گناہوں کو چھپایا، اور دوسرا احسان یہ کہ فوراً انتقام نہیں لیا، عذاب نازل نہیں کیا۔ اور مسلمانوں، یہ بھی حضور کی امت میں ہونے کا صدقہ ہے۔ احسان مانو مصطفیٰ کے مبعوث ہونے کا، اور احسان مانو مصطفیٰ کے رحمت عالم ہونے کا، یہ ان کی امت محمدیہ میں ہونے کا صدقہ۔ ورنہ اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب دوسرے انبیاء کی قومیں نافرمانی کیا کرتی تھیں، سرکشی کیا کرتی تھیں، پے در پے رات دن اللہ کے گناہ میں، اس کی نافرمانی میں
शामिल हुआ करती थी तो वो नबी अल्लाह से दुआ किया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अजाब नाज़िल हो जाया करता था। ये तो हुजूर की रहमत आलम का सदका है, बेशक बेशक सुभान रहमत आम का सदका है कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया वमा काल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम कि अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक इनको अजाब से हलाक नहीं करेगा ऐ मुस्तफ़ा जब तक तुम इनके दरमियान मौजूद हो। सुभान अल्लाह फरमाया कि इस उम्मत को उस वक्त तक आम हलाकत में तबाह और बर्बाद नहीं करेगा ऐ मुस्तफ़ा जब तक तुम इनके दरमियान मौजूद और अजाब इलाही अभी तक नहीं आया। बात समझ में आ गई कि अजाब इलाही अभी तक नाज़िल नहीं हुआ, अभी तक मुस्तफ़ा हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा की कसम अगर मुस्तफ़ा की मौजूदगी इस उम्मत के दरमियान न होती, अगर मुस्तफ़ा की मौजूदगी, मुस्तफ़ा की जिंदगी, मुस्तफ़ा की हयात हमारे दरमियान मौजूद न होती तो हमारे आमाल तो इस हद तक पहुंच चुके थे कि अज़ाब इलाही कब का नाज़िल हो चुका होगा। जो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल नहीं हुआ वो मुस्तफ़ा के हमारे दरमियान मौजूद और जिंदा होने की दलील है। अब अगर किसी को ये बात भी समझ में ना आए तो अल्लाह उससे समझे। इतनी सामने की बात अगर किसी की समझ में ना आए तो उससे खुदा समझे, हम तो बस बता ही सकते हैं। मैं अर्ज़ ही कर रहा था कि ये अखलाक इलाही हमने बात शुरू यहाँ से की थी कि अखलाक मुस्तफ़ा वही है जो अखलाक इलाही है, जो अखलाक इलाही वो अखलाक मुस्तफ़ा अल्लाह के अखलाक का नमूना पढ़तो। तो बात ये थी कि अल्लाह का अखलाक ये है कि बंदा पैदर पे गुनाह करता है, वो गुनाहों को छुपाता भी है, गुनाहों पर फौरन अजाब भी नहीं करता। और उसके साथ साथ अल्लाह के अखलाक का नमूना ये भी है कि न सिर्फ ये कि गुनाह छुपाता है, न सिर्फ ये कि अजाब नहीं नाज़िल फरमाता, अगर बंदा एक मर्तबा सच्चे दिल से उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए, एक अश्क नदामत, एक आंसू शर्मसारी के साथ अल्लाह की बारगाह में बहा दे तो वो परवरदिगार उस गुनाह को माफ भी फरमा देता है, उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसकी बख्शिश फरमा देता है। अब ये अखलाक इलाही है। आइए हुज़ूर की बारगाह में चलते हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर होते हैं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह ये तो हमने समझ लिया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐब छुपाने वाला है, ये हमने समझ लिया कि अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह का अखलाक ये या रसूलुल्लाह आपका अखलाक कैसा है, इस सिलसिले में आपका अखलाक कैसा है। हम ये समझ के आए हैं कि मुस्तफ़ा का अखलाक वही है जो अल्लाह का अखलाक है। हदीस पाक में आया कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स कितना नादान है, कितना बेअक्ल है कि रात के अंधेरे में कोई गुनाह करे। बात बड़े गौर से समझने की है और इबरत की बात है। आज हम बड़े जरी और बेबाक हो गए। हुजूर फरमाते हैं कि कितना नादान है वो शख्स कि रात के अंधेरे में तन्हाई में कोई गुनाह करे और सुबह होकर लोगों के सामने उस गुनाह को बयान करे। हम ऐसे ही करते, कोई गुनाह करके आए और फखरिया उसको बयान करते हैं। फरमाते अरे नादान, ये कैसी नादानी है, ये कैसी भूल है कि उस परवरदिगार ने रात भर उस ऐब को छुपाया है कि जिसका तूने गुनाह किया उस परवरदिगार ने कुदरत के बावजूद तेरे उस ऐब को सूरज निकलने तक छुपाया, लेकिन तू खुद कैसा नादान है, अपनी ज़बान से उस ऐब को आम कर रहा है। अब एक बार ये हुआ कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और उसके या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, बड़ा खतरनाक गुनाह, अब मुझसे गुनाह हो गया, अब उसकी जो सज़ा हो वो मुझे आप दे। चूँकि हुजूर का अखलाक इलाही का नमूना, हुजूर का अखलाक इलाही का पलपल आपकी दाढ़ी तरफ आया कि या रसूलल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, आप मुझे सज़ा दें। आपने फरमाया गुनाह तारीकी में हुआ, तन्हाई में हुआ, तन्हाई में जाके तौबा कर लेता। तन्हाई में गुनाह हुआ था, कोई देखने वाला नहीं था, अल्लाह की बारगाह में गुनाह किया, जा अल्लाह से जाके तौबा कर। लेकिन वो भी अल्लाह से डरने वाला था, उसकी दिल में खशियत इलाही थी, वो अल्लाह का खौफ करने वाला बंदा था। हुजूर ने ये कहकर अपना रुख अनवर बाईं तरफ कर दिया, वो उस तरफ से आया।
फिर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझसे वाकई बहुत बड़ा गुनाह हुआ, रात में फला फला काम ऐसा ऐसा काम हो गया, मैं चाहता हूँ कि उस काम की जो सजा मुझे आप दे दें। आपने फिर फरमाया, जब तुमने गुनाह किया तुम्हारा कोई गवाह नहीं है जो ये गवाही दे सके कि तुमने ये गुनाह किया। जब तुमने गुनाह किया था तो तुम थे और तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा था, जिसका गुनाह किया जाके तौबा कर लो, माफ फरमाने वाला। बात ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का किरदार तो एक तरफ ये है कि आपने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह के कानून नाफिज करने के लिए आया हूँ, और अल्लाह का कानून ये है कि अगर कोई शख्स चोरी करे तो उसके हाथ काट दिए जाए। ये कानून इलाही है, ये कानून इलाही है। चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, और आपने ये ऐलान कर दिया। और मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई हाकिम, दुनिया का कोई कानून साज शायद ये ऐलान ना कर सके। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का कानून ये है कि चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाए। लो फातिमा बिनती मोहम्मद सरकत लकता तो ये दहा कि अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करेगी तो उसके भी हाथ काट दूंगा। ये आपने कानून इलाही पर अमल करने का नमूना पेश किया। और उसके साथ साथ दूसरा मंजर ये है कि चूंकि आप अल्लाह के अखलाक से मुतखल्लिफ हैं, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह ऐब छुपाने वाला है। अब कोई बंदा गुनाह करके, तन्हाई में गुनाह करके आपकी बारगाह में हाजिर हो, आपसे सलाह देने का गिरफ्तार हो, तो आप अल्लाह के अखलाक के मुताबिक इरशाद फरमाते हैं, जाओ कि तुमने गुनाह तन्हाई में किया है, जाके तौबा कर लो, अल्लाह माफ करने वाला है। तो ये हुजूर का अखलाक इलाही है। अब हुआ ये कि चूंकि अल्लाह का ये अखलाक है ना, गुनाह पर सजा फौरन नहीं देता। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला, और ये ऐसे खुशकिस्मत सहाबी हैं, बड़ी मजे की बात है। हजरत अनस बिन मालिक वो खुशकिस्मत सहाबी हैं कि जब भी हदीस की किताबों में आपका नाम आता है, तो मुझे तो बुलस पढ़ के बहुत मज़ा आता है। ये बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से 10, 11 या 8 या 9 साल के थे जब आपकी बारगाह में हाजिर हुए और खादिम की हैसियत से रहने लगे, और हुजूर के विसाल तक आपकी खिदमत करते थे हज़रत अनस बिन मालिक। और खिदमत क्या थी? खिदमत ये थी कि हुजूर के साथ साथ जाया करते थे, और जब हुजूर कहीं पहुंचकर अपने जूते, अपनी नालैन उतार दिया करते थे, तो अनस बिन मालिक हुजूर की नालैन पाक अपने हाथ में उठाकर गोद में रख लिया करते थे। हदीस की किताबों में जहाँ जहाँ हजरत अनस बिन मालिक का नाम आया है, वहाँ ये भी आया कि अनस बिन मालिक हामिलुन नाली रसूलिल्लाह, अनस बिन मालिक हुजूर की जूतियाँ उठाने वाला। क्या बात है अनस बिन मालिक, हमारे सरों की पगड़ियाँ, हमारी दस्तारें तुम्हारे कदमों की कुर्बान, बेशक बेशक, और तुम्हारी किस्मत की कुर्बान, बेशक, और हमारे सारे नेक अमल और हमारी सारी अच्छाइयाँ तुम्हारे सिर्फ उस एक अमल की कुर्बान कि जब हुजूर तशरीफ फरमा हो तो तुम्हारी गोद में हुजूर की चप्पलें रखी। इसी जूते रखने पर एक मुझे शेर याद आया। हमारे दरगाह शरीफ के मुशायरे में अफसर अमरूवी ने कहा था वाह वाह वाह, कि नाम अफसर है, अफसर कहते हैं बड़े आदमी की, नाम अफसर है मगर सर पर मेरे ताज नहीं है। नाम अफसर है मगर सर पर मेरे ताज नहीं, काश ला दे मेरे सरकार का जूता, काश ला दे मेरे सरकार का जूता। कोई हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी शान ये कि हुजूर के जूते उठाने वाले वो इरशाद फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ तकरीबन 10 साल तक रहा, आपकी खिदमत करता रहा, आपके सफर हज़र में आपके साथ रहा। मैं गवाही देता हूँ कि इन 10 सालों में हुजूर के अखलाक का ऐसा मुजाहिरा था, हुजूर के अखलाक का ऐसा कमाल था कि मैंने कोई काम किया तो मुझसे नहीं पूछा कि तुमने क्यों किया, और नहीं किया तो ये नहीं कहा कि तुमने क्यों नहीं किया। ऐसी शफकत करने वाले, वाह वाह वाह, ऐसी मोहब्बत करने वाले।
کبھی یہ نہیں پوچھا، اور فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور کی بارگاہ میں رہا، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی سائل حاضر ہوا ہو، کوئی حاجت مانگنے والا آیا ہو، کوئی کچھ طلب کرنے والا آیا ہو، تو کبھی حضور کی زبان پر نہیں کے الفاظ آئے۔ یہ حضور کا اخلاق کا کمال ہے، یہ اخلاق مصطفیٰ کی بات ہے۔ کبھی کوئی آپ کے دروازے سے محروم نہیں گیا، چونکہ بڑے بڑے عجیب لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، کسی دیہات کے رہنے والے، ظاہر ہے کہ اس اخلاق و آداب سے واقف نہیں تھے کہ اللہ کے رسول سے کس طرح بات کرنی چاہیے۔ آئے اور اسی دوران کہیں سے کچھ بہت سامان آیا تھا، تقسیم کیا جا رہا تھا، اللہ نے عطا فرمایا کہ کہیں سے آیا تھا، وہ لوگ تقسیم فرما رہے۔ ایک صاحب آئے، کہیں دیہات کے رہنے والے تھے، حضور سے فرمایا، عرض کیا کہ اے محمد بن عبداللہ، میرا تیور دیکھیے آپ، کہ جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا ہے مجھے اس میں سے کچھ دو۔ یہ بات تو ڈھنگ سے بھی کہی جا سکتی تھی، یہ بات تمیز سے بھی کہی جا سکتی تھی، کہے ابن عبداللہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اللہ نے مجھے کچھ دو اس میں سے۔ اب یہ بات بڑی ناگوار گزری صحابہ کو، اور صحابہ بھی ایسے حضرت عمر فاروق جیسے، یعنی خالد بن ولید جیسے لوگ، صحابہ کو بڑا ناگوار گزرا۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ صحابہ ہے اور یہ جانتا نہیں ہے، دراصل اس کی یہ بد تہذیبی، اس کا یہ انداز تخاطب کسی گستاخی کی بنیاد پر نہیں ہے، دراصل یہ بیچارہ میرے مقام و مرتبے سے واقف نہیں ہے۔ پھر آپ نے اپنے اس کے مطابق اس کو دیا، جب آپ نے اس کو دے دیا تو اس نے کہا یار میں سنتا تو تھا کہ محمد بڑے بااخلاق ہیں، میں نے سنا تو تھا کہ بہت اخلاق والے ہیں، بہت کرم کرنے والے ہیں، خدا کی قسم میں نے آج دیکھ لیا کہ واقعی اخلاق والے ہیں۔ اب بات سن لو، بات دراصل یہ تھی کہ میں یہودی ہوں اور میں نے توریت پڑھی ہے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو نبی آخری زمانے میں آنے والے ہیں، جو خاتم النبیین ہونے والے ہیں، ان کی بہت سی شانیں ہوں گی، اور ان کی سب سے بڑی شان یہ ہوگی، ان کی علامت یہ ہوگی کہ ان کے سامنے جو جتنی زیادہ بدتمیزی کرے گا، جو جتنا بڑا گستاخ ہوگا، اسی کے مقابلے میں وہ اس سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے ہوں گے، وہ بخشنے والے ہوں گے۔ میری یہ بدتمیزی کسی اور بنیاد پر نہیں تھی، میں نے یہ آزمانا چاہا تھا، میں نے یہ سنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں وہی آخری رسول ہوں، تو میں نے چاہا کہ توریت کے اندر جس آخری رسول کی نشانی آئی ہوئی ہے لاؤ آزما کے دیکھ لیتا ہوں۔ میری یہ بدتمیزی اس بنیاد پر تھی، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ واقعی توریت کے اندر جس آخری رسول کے آنے کی پیشن گوئی فرمائی گئی تھی، یہ وہی آخری رسول ہیں، اور گواہ رہو کہ میں تو ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کا بڑے سے بڑا منکر، لیکن اللہ نے کبھی اس بنیاد پر کسی کو دولت یا غربت نہیں دی، یاد رکھیے گا، اس بنیاد پر کہ کون اللہ کا کتنا ماننے والا ہے یا کون اللہ کا کتنا انکار کرنے والا ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں میں کبھی تفریق نہیں کی۔ سورج کی جو روشنی ایک عابد و زاہد کے لیے ہے، سورج کی وہی روشنی اللہ کا انکار کرنے والے کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اخلاق یہ کہ اس کی بارگاہ تک کیسا ہی منکر کیوں نہ ہو، کیسا ہی گستاخ کیوں نہ ہو، اللہ کی وجود کو مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کی نعمتیں تمام کائنات کے لیے ہیں، اور چونکہ حضور اللہ کے اخلاق سے متخلق ہیں، اللہ کے اخلاق کا نمونہ ہے، تو آپ کا بھی یہ اخلاق کہ آپ کے سامنے جو جتنی زیادہ بدتمیز پیش آتا تھا، جتنا بڑا گستاخ ہو، اس کے مقابلے میں آپ اتنے ہی زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اور کچھ کھا رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، ایک نہایت بدتمیز عورت آئی اور کہا دیکھو کیسے کھانا کھا رہا ہے غلاموں کی طرح بیٹھ کر۔ عجیب بات دیکھیے آپ، کیسے کس انداز میں لوگوں نے حضور کا دل دکھایا، کتنی تکلیفیں پہنچائی، اور کتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد حضور کے دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ تو آپ کھانا کھا رہے تھے، تو دیکھو کیسے کھانا کھا رہا ہے غلاموں کی طرح بیٹھ کر، کتنی دل تکلیف والی بات تھی، دل آزاری کی بات تھی۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اس گستاخی اور اس کی اس بدتمیزی پر عمر فاروق کی تلوار ہوتی، اس کی زبان ہوتی۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کیونکہ وہ اخلاق الہی کا نمونہ ہے،
ان کے سامنے جو جتنا بڑا بدتمیز آئے گا، جو جتنا بڑا گستاخ آئے گا، آپ کی رحمت اور آپ کا اخلاق اور آپ کی شفقت اس کے سامنے اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک تو کہہ رہی ہے، غلط کہہ رہی ہے؟ ارے یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ ٹھیک تو کہہ رہی ہے، میں باقی اللہ کا بہت معمولی بندہ ہوں، میں اللہ کا بہت معمولی بندہ ہوں، حقیر بندہ ہوں، ٹھیک تو کہہ رہی ہے۔ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، وہی بڑی بدتمیز تھی، یہ نہیں بات ہے اور صحیح بات ہے، صحیح روایت۔ اس نے کہا اچھا اکیلے اکیلے کھاؤ گے، ہمیں نہیں کھلاؤ گے؟ یعنی ایک تو بدتمیزی کر چکی تھی اتنی بڑی، حضور نے جواب نہیں دیا، محبت سے پیش آئے، اگلی بدتمیزی یہ کر دی اس نے کہ اچھا اکیلے اکیلے کھاؤ گے، مجھے نہیں کھلایا گا؟ کتنی بدتمیزی کی بات ہے۔ اچھا ایسی بات ہے، فرمایا ٹھیک ہے تم بھی کھا لو، اس میں ڈرانے میں کون سی بات ہے؟ آپ سوچئے یہ اخلاق مصطفیٰ کا نمونہ ہے کہ ایک بار بدتمیزی کی، جتنی سخت بدتمیزی اتنے ہی نرم رحمت، اور جب دوسری بدتمیزی کی کہ اکیلے اکیلے کھاؤ گے مجھے نہیں کھلاؤ گے، فرمایا تم بھی کھا لو۔ وہ عورت بھی بلا کی بدتمیز تھی یار، اس پر بھی اس کو چین نہیں پڑا، کہا اپنے آپ سے کہوں گی تم کھلاؤ۔ یعنی کیسے کیسے بدتمیزی پالا پڑا تھا، اور یقین جانیے یہ اخلاق مصطفیٰ تھا۔ اور کوئی ہوتا تو ایسی دل آزار گفتگو کے بعد پکے چل دیتا ہے۔ اس عورت نے بتایا کیا کہا کہ میں اپنے آپ سے کھاؤں گی تو کھلا اپنے آپ سے۔ تو فرمایا لڑنے کون سی بات ہے، قریب آؤ میرے آپ سے کھا لے۔ میں نے سوچا کبھی کبھی یار بدتمیز تو بہت تھی قسمت والی، گستاخ تو بہت تھی مگر تھی بڑی قسمت والی۔ ارے اس سے بڑی قسمت کی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھ سے روٹے ٹکڑوں سے کھلائے، اس کا منہ ہے اور مصطفیٰ کا دست کرم ہے، مصطفیٰ کا دست رحمت ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس اخلاق کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں تو اس کو اس طرح کہتا ہوں کہ جس دست کرم سے اور جس دست رحمت کے ذریعے ایک نوالا اس عورت، اس گستاخ عورت کے پیٹ میں پہنچ چکا تھا، اب اللہ کی رحمت گوارا نہیں ہوا کہ وہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ سے جو نوالا اس عورت کو کھلا دیا، اس کو کھانے کے بعد وہ عورت جہنمی ہو، وہ عورت دوزخی ہو، وہ عورت کفر پر رہے۔ ابھی حضور نے نوالا اپنے ہاتھ سے رکھا کہ اس عورت کا دل پسیجا اور اس نے کہا کہ اے محمد میں گواہی دیتی ہوں تم اللہ کے رسول۔ سارا جھگڑا اس پر مچا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اسلام جہاد سے پھیلا ہے، اسلام جھگڑوں سے پھیلا ہے۔ یقین کیجئے کہ اسلام اگر تلوار سے پھیلتا تو تلوار سے ختم بھی کر دیا جاتا۔ بات بہت سمجھنے کی ہے کہ جو چیز تلوار کے زور پر پھیلائی جاتی ہے وہ تلوار کے زور پر ختم بھی کر دی جاتی ہے۔ اسلام اگر تلوار پر پھیلتا تو اب تک ختم ہو چکا ہوتا۔ اسلام آج بھی باقی ہے۔ میں ایک بات بھی کہیں پر کہی تھی اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا، کم از کم ہر بھارتیہ کو، ہر مسلمان انڈین کو یہ بات یاد ہونا چاہیے۔ پورے اتہاس میں پورے دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے آپ کہیں دکھا دیجئے کہ غزنوی آئے، خون بہایا اور اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، کہیں دکھا دیجئے۔ یا غوری آئے اور اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ یقین جانیے کہ جو شاسک تلوار لے کر بھارت پر حملہ کرنے کے لیے آئے، ان کے جہاد کے بعد، ان کی تلوار بازی کے بعد کوئی شخص ایمان نہیں لایا، اور ایک اللہ کا بندہ اور ایک فقیر اور ایک چٹائی پر بیٹھنے والا غلام مصطفیٰ ایسا بھی آیا جس کے ہاتھ میں تلوار نہیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اور جہاں اجمیر میں جا کر بیٹھا مخلوق کا ایسا تاتا لگا کہ اسی تسبیح کی بنیاد پر اور اسی اخلاق مصطفیٰ کی تلوار کی بنیاد پر ایک نہیں، دو نہیں، 6 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئے۔ یہ فرق ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمارے آئیڈیل غزنوی غوری نہیں ہے، یاد رکھیے اس بات۔ ہمارے ہیرو غزنوی اور غوری نہیں ہے، ہمارے آئیڈیل غریب نواز ہیں، ہمارے آئیڈیل قطب الدین بختیار کاکی ہیں، ہمارے آئیڈیل محبوب الہی ہیں، ہمارے آئیڈیل یہ صوفیہ ہیں، یہ خانقاہوں بیٹھنے والے ہیں۔ اور یہ صوفیہ کون؟ یہ وہی صوفیہ جو اخلاق مصطفیٰ کا نمونہ ہے، جو اخلاق مصطفیٰ کی چلتی پھرتی تصویر ہوا کرتے تھے۔ صوفی بزرگ تھے، کسی نے
ان کو कैंची तोहफे में दी। ये बड़ी मामूली बात है, लेकिन ये चूंकि अखलाक मुस्तफ़ा के हामिल है तो किसी ने उनको कैंची तोहफे में दी। फरमाया मैं इसका क्या करूंगा, कैंची मुझे तोहफे में क्यों दे रहे हो? तब क्यों? फरमाया कैंची ये काटती है और हम हुजूर के उम्मती, हुजूर के गुलाम, अखलाक मुस्तफ़ा के पैकर, हम काटने का काम नहीं करते, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। इस कैंची के बजाय अगर सुई तागा हो तो वो ले आओ, मगर सीने का काम करते हैं। तो अखलाक मुस्तफ़ा का ये आलम कि जो उसके नक्शे कदम पर चला और हुजूर के अखलाक का पैकर बन गया, वो भी हुजूर के सदक़े में तमाम लोगों के लिए रहमत बन गया। ज़हमत नहीं बनता, याद रखिएगा, मुस्तफ़ा का गुलाम कभी दूसरों के लिए ज़हमत नहीं बनता, हमेशा रहमत बनता है। अब जो लोग आज दुनिया में बेगुनाह इंसानों के लिए ज़हमत बने हुए हैं, यकीन कीजिए मुस्तफ़ा से कोई ताल्लुक नहीं। बेशक बेशक। अगर सही माने में गुलाम मुस्तफ़ा होते और सही माने में अखलाक मुस्तफ़ा का पैकर होते तो आज दुनिया के लिए ज़हमत नहीं रहमत होते, और रहमत हुए हैं। महबूब इलाही तशरीफ फरमा थे, सुल्तानुल मशाइख बैठे हुए थे। महबूब इलाही एक मुरीद आया रोता हुआ, कहा हजरत एक मेरा पड़ोसी है या कोई दोस्त कोई है आदमी, मुझे बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है, और मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे रास्ते में कूड़ा फेंक देता है, कांटे फेंक देता है, मेरा निकलना बैठना मुश्किल कर दिया, मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया सब्र करो। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, वो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए और मैं सब्र से काम लूं? आपने फरमाया कि अरे नादान, एक तो बेवकूफी वो कर रहा है, एक नादानी वो कर रहा है कि तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहा है। अगर तुम भी उसके बदले में रास्ते में कांटे बिछाओगे तो ये दुनिया कांटों से भर जाएगी। अगर हर शख्स एक दूसरे के मुकाबले में, एक दूसरे की दुश्मनी में इस दुनिया में रहने वाला हर शख्स कांटे बिछाता रहे तो ये दुनिया कांटों से भर जाएगी। इस दुनिया में हम कांटे बिछाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो फूलों की बरसात करने के लिए आए हैं। ये वजह क्या है? ये अखलाक मुस्तफ़ा की बात है। आप सबने सुना होगा, बहुत मशहूर वाकया है, वाकया मकसूद नहीं है, मैं जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये, वाकया सबने सुना होगा कि वो बुढ़िया थी मक्के के अंदर, बेचारी को पता नहीं किस उसमें थी और हुजूर के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। तो सबने सुना है ना वाकया। जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ वो ये कि वो बुढ़िया कांटे बिछाया करती थी, तकलीफें दिया करती थी। हुजूर से किसी ने कहा होगा शायद कि या रसूलल्लाह, वो बुढ़िया आपके रास्ते में कांटे बिछाती है, फिर भी आप वहीं से गुजरते हैं, उसी रास्ते से गुजरते हैं, रास्ता बदल क्यों नहीं देते? रास्ता, बात भी सही है ना, अगर किसी ने कहा हो तो ठीक कहा होगा कि भाई आप वहीं से क्यों गुजर रहे हैं रोजाना, जब मालूम है आपको कि वो बुढ़िया इतनी तकलीफ पहुंचाने वाली, इतनी ईजा पहुंचाने वाली है कि रोजाना आपके रास्ते में कांटे बिछा रही है, कूड़ा फेंक रही है, आप रास्ता बदल क्यों नहीं देते? तो शायद आपने ये फरमाया हो कि अरे सवाल करने वाले, मैं रास्ता बदलने नहीं, रास्ता बदलवाने के लिए आया। मैं रास्ता बदलने के लिए नहीं आया, मैं रास्ता बदलवाने के लिए आया हूँ। अगर मैं रास्ता बदल के चला जाऊँ और मैं रास्ता वो छोड़ दूँ, बुढ़िया कांटे फेंकना छोड़ देगी, बुढ़िया कूड़ा फेंकना छोड़ देगी और वो अपने घर में बैठ जाएगी। और अगर घर में बैठ गई तो उसको हिदायत कौन देगा? उसको हिदायत कौन पहुंचाएगा? उस तक अल्लाह का पैगाम कौन पहुंचाएगा? तो ये वो लोग हैं, ये वो ज़ात गिरामी है जो अल्लाह के अखलाक से मुतखल्लिक है, अल्लाह के अखलाक का नमूना। और दरअसल बात वही हुई, जब एक दिन बुढ़िया वो नहीं आई, हुजूर उसको देखने के लिए गए और आखिर में वो ईमान लेकर आ गई। मकसद कहने का ये है कि ये अखलाक मुस्तफ़ा के पैरू हैं, ये सूफिया, ये औलिया, ये मशाइख, ये हुजूर के अखलाक और हुजूर के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। इन्होंने हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर मोहब्बतें बांटी हैं, प्रेम तकसीम किया है, मोहब्बत दी है, रहमतें दी हैं, ज़हमतें नहीं दी। बेशक बेशक, सुभान। इसीलिए हिंदुस्तान में अगर आज 20 या 22 या कितने करोड़ लोग कलमे तैयबा पढ़ने वाले हैं, तो आप यकीन कीजिए कि इसमें किसी भी तलवार वाले कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बेशक, मैं पूरी यकीन से बात कर रहा हूँ। अरे ये तो आपस में लड़ते रहे, आप देखेंगे कि पूरी तारीख पढ़ के 2-4 लोगों के अलावा वो आपस में लड़ते, फिर जी तुमने दौलत को मार रहे हो तो मोगलों को मार रहे हो,
ان کی ساری جنگیں تو آپس ہی نہیں ہوئی, دوسروں سے کیا لڑیں گے؟ ان کو آپس میں لڑنے کی فرصت نہیں تھی. تو ہمارے آئیڈیل کی بہت اہم بات تھی کہ ہمارے آئیڈیل یہ تلوار والے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے آئیڈیل اور ہمارے ہیرو اور ہمارے مرکز عقیدت یہ وہ بزرگ ہیں جو اجمیر اور کلیہ اور دیگی میں آرام فرما رہے ہیں. اور کیوں ہیں؟ ہمارا ان سے اور کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ چاہے غریب نواز ہوں, وہ چاہے محبوب الہی, ان سے اور کوئی رشتہ نہیں. ان سے محض یہی رشتہ ہے کہ یہ اخلاق مصطفیٰ پر چلنے والے, اور اخلاق مصطفیٰ وہ مضبوط رشتہ ہے. دامن مصطفیٰ ایسا مضبوط رشتہ ہے کہ جس کو پکڑ لیتا ہے وہ ہمارا ہو جائے گا. تو اے غریب نواز, اگر آپ کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, اے محبوب الہی اگر آپ کا دم بھر رہے ہیں تو صرف اسی لیے بھر رہے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی خود اخلاق مصطفیٰ کا نمونہ پیش کیا اور لوگوں کو اخلاق مصطفیٰ کی طرف بلایا. یہی وجہ ہے. بے شک سبحان یہ اللہ. حضور کا اخلاق, یہ حضور کا اخلاق کہ آپ نے ہمیشہ نفرتوں کے مقابلے میں محبتیں تقسیم فرمائی, آپ نے گستاخیوں کے مقابلے میں ہمدردی سے پیش آئے, اور جو آپ کے سامنے جتنا بڑا گستاخ آیا دراصل پہچان تو اسی وقت ہوتی ہے, فرق تو اسی وقت ہوتی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی اچھائی کا سلوک کر رہا ہو, کوئی اچھا سلوک کر رہا ہو, کوئی نرمی سے پیش آ رہا ہو تو آپ بھی نرمی سے پیش آئیں گے. اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ جو آپ سے اچھائی کرے آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کریں, یہ بھی کمال کی بات نہیں. اما کمال تو یہ ہے کہ وہ شخص جو ہر طرح آپ کو تکلیف پہنچائے, آپ کے ساتھ برائی سے پیش آئے اور آپ برائی سے بدل دینے پر قادر ہو, قدرت رکھتے ہو, اس کے باوجود اگر آپ بھلائی کرتے ہیں تو اس کو اخلاق مصطفیٰ کہتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے یار, جس رسول کی صرف زیارت کرنے کے لیے, جس رسول کے رخ انور کی زیارت کی خاطر, جس کے چہرے کو تکنے کے لیے معراج کی رات عالم نور کے تمام فرشتے جمع ہو کر اللہ سے یہ عرض کریں کہ اے پروردگار, آج کی رات تیرا محبوب عرش اعظم پر آیا ہے, اس کے چہرے کی جھلک ہمیں بھی دکھا دے. جس رسول کی عظمت کا یہ عالم ہو, جس رسول کو فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کے اللہ سے تمنائیں کریں, جب لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے ہوں گے, جب اس کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کرتے ہوں گے, تو کیا وہی فرشتے اللہ سے یہ نہ کہتے ہوں گے کہ اے پروردگار زمین پر جانے کی اجازت دے دے, چونکہ زمین پر تیرے حبیب کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے, ہمیں تو نے پیدا کس مقصد سے کیا ہے, ہمیں پیدا کیوں کیا گیا ہے, ہم اگر پیدا ہوئے ہیں تو اے پروردگار ہمیں اجازت دے, ہم جا کر تیرے حبیب کو تکلیف دینے والوں کے ساتھ معاملہ کریں. ضرور کہتے ہوں گے, لیکن یہ اخلاق مصطفیٰ ہے, یہ حضور کی رحمت ہے کہ ہمیشہ اپنے دشمنوں کے ساتھ رحم, نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ حضور کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر آج محض حضور کے اخلاق کی بات کر کے ہم خوش ہوں اور چلے جائیں تو یقین کیجئے کہ محض ہمارے یہاں جمع ہونا اور حضور کے اخلاق کی بات کر کے چلا جانا یہ اس وقت تک کام نہیں آئے گا جب تک ہماری اپنی زندگیاں حضور کے اخلاق کے سانچے میں نہ ڈھل جائیں. اصل میں ایک بات اور بہت اہم ہے, آخری بات میں عرض کر رہا ہوں, پھر ختم کرنے والا ہوں. ایک اہم بات یہ ہے کہ آج بھی اور آج سے پہلے بھی, یعنی آج بھی اور آج سے پہلے بھی ہمیشہ غیر قومیں امتیوں کے اندر ان کے رسول کے اخلاق کو تلاش کرتی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہوا یہ کہ وہ چونکہ کپڑا بیچا کرتے تھے, کپڑے کے تاجر تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں لیکن اخلاق مصطفیٰ کے پیکر. ایک بار ہوا یہ کہ ایک یہودی آپ سے کچھ قرض لے گیا, اور اس نے کہا فلاں وقت آنا, قرض واپس کر دوں گا. تو امام اعظم اپنے قرض واپس لینے کے لیے گھر پہنچے. اس کے وہ گھر سے نکل کر آیا, اتفاق سے کھڑے کھڑے کسی طرح آپ کا پیر نالی میں چلا گیا. جب نالی میں پیر گیا آپ کا تو اسے چھینٹیں ہوئی, تو کچھ چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر آئیں اور کچھ چھینٹیں اس یہودی کی دیوار پہ چلی گئی. دیوار گندی ہو گئی, ادھر پیر گندے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہودی وہ اتنا تم نے قرض لیا تھا, میں قرض واپس لینے آیا ہوں, قرض تو بعد میں دینا, پہلے ذرا پانی لے آؤ. اس نے یہ سوچا
کہ مسلمانوں کے امام ہیں اور کیچڑ میں پیر چلا گیا تھا، پیر گندا ہو گیا، کچھ چھینکے کپڑوں پر آئیے، پاک صاف رہنے والے ہیں، شاید کپڑے دھوئیں گے اپنے یا پیر دھوئیں گے۔ وہ گیا پانی لے کر آ گیا۔ یہ دیکھ کر یہودی تو یہودی، یہ زمین و آسمان حیرت میں ڈوب گئے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا امام، جس کو دنیا امام اعظم کہتی ہے، اس نے پانی سے نہ اپنا پیر دھویا نہ اپنے کپڑے دھوئے، دونوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اس یہودی کی دیوار کو دھونا شروع کیا۔ یہودی حیرت میں، کہا ابو حنیفہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ سے قرض لیا ہے، دیوار نہیں بیچی، تم نے کچھ پیسہ لیا ہے، دیوار نہیں بیچی، تم نے مجھ سے پیسہ لیا لیکن مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں تمہاری دیوار گندی کر دوں۔ تمہاری دیوار گندی ہوئی، میرا فرض ہے کہ اس کو صاف کروں۔ جب یہودی نے یہ دیکھا تو اس نے عدل اعلان کہا کہ جب ایک امتی کے اخلاق کا یہ عالم، ایک امتی کے اخلاق کا یہ عالم، تو اس کے نبی کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا؟ اور یہ کہتے تو ایمان لے آئے۔ ہمیشہ امتیوں کی زندگی کے اندر لوگ ان کے نبی کے اخلاق کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کتنے ذمہ دار ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کی بنیاد پر، ہمارے طرز عمل کی بنیاد پر، ہمارے قول و فعل کی بنیاد پر خدا نہ خواستہ کوئی گستاخ نگاہ، کوئی انگلی حضور کے دامن اقدس پر پہنچ جائے؟ کہ جب یہ امتی ایسے ہیں، تعلیمات پر عمل کرنے والوں کا یہ حال ہے تو نبی کا حال کیا ہوگا؟ یہ بات بڑی غور و فکر کرنے کی ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آج سے 20 25 30 سال پہلے جو ہوا کرتا تھا، آپ کے کردار و اخلاق کا چرچا دنیا میں ایسا تھا، آج سے 30 سال پہلے کی بات، 35 سال پہلے، کہ اگر ٹرین کے اندر کوئی عورت یا کوئی لڑکی اکیلی سفر کر رہی ہوتی تھی اور اس کو چھوڑنے اس کا باپ یا شوہر آتا تھا تو وہ ریل کے ڈبے میں داڑھی والے کو ڈھونڈا کرتا تھا کہ کوئی داڑھی والا موجود ہے کہ نہیں، اور وہ ملتا تو کہتا ہے چچا میری بیٹی اکیلی جا رہی ہے یا میری بیوی اکیلی سفر کرے، ذرا خیال رکھنا اس کا۔ اور اکیلی عورت یہ کوشش کرتی تھی کہ بس میں یہ ٹرین میں کسی داڑھی والے کے پاس بیٹھ جائے، کسی مسلمان کے پاس بیٹھ جائے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ داڑھی والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اپنے رسول کے اخلاق پر عمل کرنے والا ہوگا، اس کے پاس بیٹھ کر میری چادر، میری عزت، میری حرمت محفوظ رہے گی۔ یعنی آپ کا داڑھی والا ہونا یا آپ کا صرف مسلمان ہونا اس بات کی ضمانت ہوا کرتا تھا کہ آپ کے نزدیک جو بھی آئے گا اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی۔ اور آج ہم کہاں سے کہاں پہنچے ہیں۔ آج ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ اگر کوئی نظر آئے داڑھی والا تو آدمی دور بھاگ جاتا، ایسا بم پھوڑ دیں گے، یہ چاقو مار، بتا رہا ہوں یہی حال ہو گیا، مان کے لائے ہوا ہے یا کسی ابھی چوری گھوم دے گا پیٹ میں۔ یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، یہ بات عبرت کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں، سفر میں ہو یا حضر میں، کی باعث رسوائی پیغمبر ہے، یعنی کرتوت تو ہم کریں، اخلاق تو ہمارے خراب ہوں اور ہمارے خرابی اخلاق معاذ اللہ ہمارے رسول کی رسوائی کا سبب بن جائے۔ تو مسلمانوں یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے گئے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کر یہ سمجھیں، اس بات کو جانیں کہ حضور کا اخلاق کیا، آپ کا کردار کیسا، آپ کا دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک، آپ کا دوستوں کے ساتھ کیا سلوک، آپ کا اپنے گھر میں کیا سلوک ہے۔ جب یہ سب باتیں سمجھیں اور جانیں اور حضور کی پیدائش کے اس مبارک مہینے میں یہ عزم و حوصلہ لے کے اٹھیں کہ حضور کی آمد کی خوشی میں ہم نہ صرف یہ کہ حضور کے آنے کی خوشی منائیں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آنے والا اپنے ساتھ کیا پیغام لے کر آیا تھا، کون سا اخلاق لے کر آیا تھا، کون سی کتاب لے کر آیا تھا، کون سے احکامات لے کر آیا تھا۔ اور حضور کے آنے کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو بھی یاد کریں گے، اس اخلاق کو بھی یاد کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی حضور کے اخلاق و سیرت اور اسوے کی زندگی کا نمونہ ہو۔